السلام علیکم ویورز، کلا ٹاک کے ساتھ سوئٹزرلینڈ سے محمد ایوب آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ آج میں نے وسعت اللہ خان صاحب کا ایک کالم جو وہ دل کی بات کے عنوان سے لکھتے ہوتے ہیں، واقعی وہ میرے دل کو بھی لگا، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے سامعین اور ناظرین کے ساتھ شیئر کروں۔ انشاءاللہ آپ اس سے ضرور محظوظ ہوں گے۔ انہوں نے اس کا عنوان رکھا ہے ایک بادشاہ کی واپسی اور دیگر قصے، تو اس میں کئی چھوٹے چھوٹے قصے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں، آج خود ساختہ افلاطون بننے کا میرا کوئی موڈ نہیں، لہٰذا ایک تمثیل، ایک واقعہ اور ایک مورخ کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔ تو پہلا جو قصہ ہے وہ ہے دو گدھوں کی داستان۔ ایک شخص نے پہلی بار برداری کے لیے گدھا خریدا اور اتنا نہال ہوا کہ گدھے کو چھت پر چڑھا دیا اور اسے بتانے لگا کہ کون کون سا راستہ میرے گھر کو آتا ہے اور قبیلے کی آبادی کتنی دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو مجھے اپنا مالک نہیں سمجھنا، تو مجھے اپنا مالک نہیں سمجھنا، دوست سمجھنا، تو میرے لیے کام کرنا، تو میرے لیے کام کرنا، میں تیرے خیال رکھوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ سورج ڈھلنے لگا تو شخص نے گدھے کو نیچے اتارنے کی کوشش کی تاکہ طویلے میں باندھ دے، مگر گدھے کو چھت کا نظارہ اتنا پسند آیا کہ نیچے اترنے سے انکار کر دیا۔ مالک جتنا زور لگاتا گدھا اتنا ہی اینٹتا جاتا۔ تنگ آمد مالک نے طیش میں آ کر چابک رسید کرنا شروع کی تو گدھے کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے مالک کو دلتیاں مار کے زخمی کر دیا اور چھت پر چہار جانب بے تحاشا دوڑنے اور کودنے لگا۔ مالک ڈر کے مارے نیچے اتر آیا، مگر گدھے کے کودنے کے زور سے مٹی کی چھت گر پڑی اور گدھا ملبے تلے آ کر شدید زخمی ہو کر آخر بے دم ہو گیا۔ افسردہ مالک نے اس کے سرانے کھڑے ہو کر سر ہلاتے ہوئے کہا، قصور تیرا نہیں میرا ہے، تجھے اوپر لے جاتے ہوئے بھول گیا کہ تیرا مقام نیچے ہی تھا۔ دوسرا قصہ، بخارا کا محاصرہ۔ جب منگول سپاہ نے بخارا کا محاصرہ کر لیا تو اہل شہر کو سپہ سالار نے پیغام بھیجا، جو ہمارا ساتھ دے اسے امان ہے۔ اہل بخارا میں نفاق پیدا ہو گیا۔ ایک گروہ نے اصرار کیا کہ ہم شہر کے تحفظ کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے، دوسرے گروہ نے بربادی کے خوف سے ہتھیار رکھنے کی صلاح دی۔ منگول سپہ سالار نے مصالحت پسند گروہ کو پیغام بھیجا کہ اگر تم مزاحمت پر کمر بستہ گروہ کو زیر کرنے میں ہاتھ بٹاؤ تو تمہیں اس شہر کی قیادت بخش دی جائے گی۔ چنانچہ خانہ جنگی شروع ہوگی اور منگول اطمینان سے تماشا دیکھتے رہے۔ جب وفادار گروہ غالب آ گیا تو منگولوں نے اسے ہی سب سے پہلے غیر مسلح کر کے تلوار کی دھار پر رکھ لیا۔ سپہ سالار نے کہا، اگر یہ لوگ ایک اجنبی کے بھروسے پر اپنے ہی بھائیوں کا گلا کاٹ سکتے ہیں تو پھر یہ کسی کے کام کے نہیں۔ یہ مورخ ابن اسیر الجزری سے روایت ہے۔ بادشاہ کی واپسی۔ یہ بات تاریخی اعتبار سے درست نہیں کہ 1905 میں جاپان کے ہاتھوں زار روس کی بحریہ کی تباہی سے پہلی بار مشرق کو معلوم ہوا کہ کوئی مغربی طاقت بھی شکست کھا سکتی ہے۔ در حقیقت 19ویں صدی کی پہلی اینگلو افغان جنگ 1839 تا 82 تاریخ ساز ہے، جس سے اہل مشرق پر یہ راز کھلا کہ اپنے وقت کی سب سے مضبوط مغربی طاقت بھی ناقابل تسخیر نہیں۔ جب 6 جنوری 1842 کے دن کابل چھوڑنے سے 18,500 نفر پر مشتمل برطانوی سپاہ کو پسپائی کا سفر اختیار کرنا پڑا تو برطانوی فوج کا سرجن ڈاکٹر برائیڈن ہی 6 دن بعد جلال آباد پہنچ پایا، باقی سارے مارے گئے۔ کونا ہتھیاروں سے مسلح قبائلیوں نے سب سے طاقتور عالمی سپاہ کو راستے میں کاٹ ڈالا۔ ایک برس بعد جی آر لیک نے اس جنگ کا احوال و تجزیہ قلم بند کرتے ہوئے لکھا کہ اس مہنگی تباہ کن لڑائی سے بچا جا سکتا تھا۔ یہ جنگ کسی واضح مقصد کے بغیر سرسری رد عمل کے تحت لڑی گئی تھی۔ اس لڑائی کا ایک بھی سیاسی یا عسکری فائدہ نہیں ہوا، بس ماتھے پر شکست کا ایک بڑا سا داغ ثبت ہو گیا، مگر نخوت ناقابل شکست ہی رہی اور عزیمت کا بدلہ لینے کے لیے 30 برس بعد دوسری اور پھر اس کے 20 برس بعد تیسری اینگلو افغان جنگ برپا کی گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ پہلی اینگلو افغان جنگ کی تلخ یاد برطانوی نوآبادیاتی نفسیات کے ساتھ لمبے عرصہ کے لیے چپکی رہی۔
اکتوبر 1963 میں وزیر اعظم میکملن نے اگلے وزیر اعظم ڈگلس ہیوم سے کہا کہ جب تک تم افغانستان میں مداخلت جیسا کوئی فوج فیصلہ نہیں کرو گے تب تک ٹھیک رہو گے، مگر افسوس کہ وزیر اعظم جان میجر آنے والے وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو ایسی کوئی نصیحت کرنا بھول گئے، اور بلیئر نے 9/11 کے بعد جارج بش کے ہمراہ افغانستان میں گھسنے کا فیصلہ کر لیا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یوں یہ چوتھی جنگ افغانستان کم و بیش پہلی جنگ جیسے نتائج کا موجب بن گئی۔ وہی جغرافیہ، وہی قبائل، وہی ان کی نفسیات، وہی جھگڑے، وہی پگڑیوں کا عدل بدل، وہی چھونیوں اور ان چھونیوں میں وہی اجنبی سپاہ، بس کٹ پتلیاں، نظریہ اور جھنڈا تبدیل ہوا۔ پہلی کی طرح چوتھی جنگ چھیڑتے ہوئے بھی فرض کر لیا گیا کہ چند دنوں میں قصہ پاک ہو جائے گا، ایک وفادار حکومت معاملات سنبھال لے گی اور دلدل میں دھنسے بغیر ایک آدھ برس میں ہم وہاں سے سالم و ثابت نکل آئیں گے۔ جس طرح 1839 میں پیپلز قبیلے کے شاہ شجاع الملک کو بطور کٹ پتلی تخت کابل پر بٹھایا گیا، اسی طرح 162 برس بعد حامد کرزئی پیپلزئی کو لایا گیا۔ جس طرح محمد شاہ غلزئی نے 1841 میں برطانیہ نواز کابل حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور برطانوی سپاہ سے بھڑ جانے والوں کی قیادت کی، اسی طرح ملا عمر غلزئی کے حامیوں نے 2003 کے بعد سے غیر ملکی افواج پر حملے شروع کر دیے، یعنی طالبان کے عسکری ڈھانچے میں غلزئی قبائلی اکثریت پیش ہے۔ دراصل ویورز، افغانستان کا مشکل جغرافیہ اور اس میں رہنے والوں کی غربت ہی وہ ہتھیار ہیں جن کا مقابلہ کرتے کرتے بیرونی مہمجو عسکری و اقتصادی تھکن سے چور چور ہو جاتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ صوبہ ہلمند کے 2 اضلاع پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے سالانہ امریکی خرچہ مصر کو ملنے والی سالانہ امریکی فوجی و اقتصادی امداد کے برابر ہے۔ وسط اللہ خان صاحب لکھتے ہیں، جب افغانستان پر میری پہلی کتاب پہلی اینگلو افغان جنگ ایک بادشاہ کی واپسی کا پہلا ایڈیشن 2012 میں شائع ہوا تو حامد کرزئی نے اس کتاب پر بات کرنے کے لیے مجھے صدارتی محل مدعو کیا۔ مجھے یہ سمجھانا چاہا کہ ان کی کوشش ہے کہ وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو شاہ شجاع سے سرزد ہوئی تھیں۔ وکی لیکس کی افشا کردہ وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کی ایک ای میل نیو یارک ٹائمز میں بھی شائع ہوئی، جس میں ہیلری نے شکوہ کیا کہ اوباما انتظامیہ سے کرزئی کی جانب سے سردموری برتے جانے کا ایک سبب بادشاہ کی واپسی نامی کتاب بھی ہے۔ افسوس کہ کرزئی کے جانشین اشرف غنی میں کرزئی جیسی سفارتی معاملہ فہمی ایک بھی خوبی نہیں پائی گئی۔ وہ شاید علم تاریخ سے بھی پیدل ہے۔ کرزئی کے لہجے کی نرمی کے برعکس غنی کی بے صبری، اکھڑ پن اور اکڑ کے سبب عام قبائلی رہنما اس سے بیگانہ ہوتے چلے گئے۔ ایسے شخص کے لیے بھلا کون جان اپنی ہتھیلی پر رکھتا ہے؟ جو کابل حکومت کے حامی ہے آج کے افغانستان میں، ان میں سے شاید ہی کوئی ہو جو اب بھی نیٹو یا امریکہ کو قابل بھروسہ سمجھتا ہو، جبکہ ان کے مخالفین کو پروپیگنڈے کے لیے ایک بے بہا خزانہ ہاتھ آ چکا ہے۔ 1842 میں گندامک کے مقام پر دم توڑتی برطانوی سپاہ کو آخری مارکہ پیش آیا۔ 2009 میں میری اس گاؤں کے چند معززین سے ملاقات ہوئی۔ ایک بوڑھے مشر نے کہا کہ پورا امریکہ جانتا ہے کہ وہ بازی ہار گئے ہیں، مگر ان کے رہنما حالت انکار میں ہیں۔ اس کے ساتھ بیٹھے ایک اور بزرگ نے کہا، آج امریکہ ہے، کل چین آئے گا، معلوم نہیں تاریخ پڑھ کے آئے گا یا بنا پڑھے آئے گا۔ تو مورخ ولیم ڈارل میپل، ٹیلی گراف، 17 اگست 2021۔ امید ہے آپ کو یہ کالم وسط اللہ خان صاحب کا پسند آیا ہوگا، آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو آخر پر میری گزارش ہے کہ آپ چاروں ایکشن اس پر لیں۔ جو دوست پہلے ہی سبسکرائب اور آئیکن کا بٹن دبا چکے ہیں، اس کا بیل آئیکن کو دبا چکے ہیں، ان کو تو یہ دونوں دبانے کی ضرورت نہیں۔ جو نئے آنے والے ہیں وہ جو ان دو کے علاوہ لائک کو بھی کریں اور پسند آئے تو دوست بعد میں شیئر بھی کریں۔ آخر پر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو خوشباش رکھے، ہر قسم کی پریشانی اور ایول سے بچائیں۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ۔